الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، ہم نے جو ایک پروگرام شروع کیا ہے حضرت غوث ثقلین غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تعلیمات سیرت پر مستند کتابوں سے گفتگو کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے 11 نشستیں ہم نے طے کی ہیں، اور ان 11 میں سے اب یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ چوتھی نشست ہے۔ ہم نے جمعے کا خطاب اور درس تصوف بھی اسی میں شامل کیا ہے تاکہ جو لوگ لائیو نہیں سن سکتے ان کی بھی حاضری ہو جائے، اور بالخصوص اہل علم کے لیے کہ خطباء کے لیے اور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں کے لیے کہ ان کو ایک مستند کتابوں سے حوالہ جات مل سکیں، اور وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے کسی خطابت کی کتاب سے نہ ہو، بلکہ مستند کتب سے ان کو حوالہ جات مل سکیں اور حضرت غوث الثقلین کی تعلیمات کو بھی سمجھا جا سکے۔ عزیزان محترم، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بطور اعتراض پیش کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر میرے شیخ کریم سیدی و سندی غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہوگا میں مغرب میں، اور اگر میرا مرید مغرب میں ہوا اور میں مشرق میں، تو اگر اس کا ستر کھل گیا تو میں اس کو ڈھانپ دوں گا۔ تو آج اس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراضات کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان کی باتیں اہل اللہ ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اولیاء میرے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، میرے سوا ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ تو جب اولیاء کرام
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ہیں، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تو ان کے کلام کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیں، آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، بڑے اہل علم ہیں، اہل سخن ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب جانور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اگر وہ خسیس سے خسیس جانور ہوں تب بھی وہ کلام کر رہے ہوں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ طیب و طاہر جانور بھی ہوں جن کا آپ گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، وہ کلام کر رہے ہوں تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یارو، جب آپ کو جانوروں کے کلام کی سمجھ نہیں آتی، جو اس کے خاص بندے ہیں ان کے کلام کی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ ایسے نہیں، ذرا زور سے بولتے رہنا۔ تو آپ کو جانوروں کے کلام کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جانور جب آپس میں بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو کیسے سمجھ آ سکتی ہے آپ کو؟ اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب والا کیا جانوروں کی بولی ہر ایک کو سمجھ آتی؟ ہاں، دنیا میں آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں ایسے اولیاء کرام کے واقعات مستند کتابوں سے دکھا سکتا ہوں جن کو جانوروں کی بات بھی سمجھ آتی ہے، حشرات الارض کی بات بھی سمجھ آتی ہے، پرندوں کی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک تمہیداً ایک بات عرض کر دوں کہ ایک غیر مسلم اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اشا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں، حضور والا میں نے یہ کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہوں گے۔ تو لہٰذا نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کی خبر ہوتی ہے۔ اگر آپ اتنے علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہے، اتنے بڑے آپ عالم ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، سب کچھ ہیں، میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دو کونجیں جا رہی ہیں آپس میں یہ کیا گفتگو کر رہی ہے؟ یہ جو دو کونجیں جا رہی ہیں تو یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہے؟ میں ابھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ پہلے تو آپ نے عاجزی کا اظہار فرمایا، اور جب بات آئی میرے آقا کے دین میں لوگوں کی امت بڑھنے کی تو فرمایا یہ جو دو کونجیں جا رہی ہیں، اس سے جو اگلی کونج ہے، اس سے جو پیچھے کونج ہے، اس کے بائیں ہاتھ کے اس کے پنجے کے اوپر نا کیل کا یہ ککر کا جو ہے یہ کانٹا لگا ہوا ہے اور اس سے خون رس رہا ہے، اور وہ جو پیچھے جو کونج جا رہی ہے وہ اگلی کو کہہ رہی ہے آہستہ چل، گھر ہی جانا ہے نا تو آرام سے چل، تجھے نہیں پتا میرے پنجے کے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے اور خون رس رہا ہے، جب خون رس رہا ہے تو مجھے تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے، تو لہٰذا آہستہ چل، گھر ہی جانا ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کی تو فوراً وہ جو انگریز تھا اس نے کہہ دیا کہ جناب والا اگر یہ بات سچی ہے تو ابھی اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ اس نے پسٹل نکالا اور پیچھے جو کونج تھی اس کو فائر کیا، وہ نیچے گر گئی، اور جب اس نے کونج کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے بائیں پنجے کے اوپر ککر کا کانٹا لگا ہوا تھا اور خون رس رہا تھا۔ تو یارو، جب آپ کو حشرات الارض کی سمجھ نہیں آتی، پرندوں کی سمجھ نہیں آتی، سب جانوروں کی بولیاں آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو اس کے خاص ہیں ان کی بولی تمہیں کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیں نا، اس بولی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ اور پھر وہ جو انگریز تھا مسلمان ہو گیا۔ تو یارو، جو اہل اللہ ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا تکیہ عبادت خداوندی ہے، جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کے رہتے ہیں، جب وہ کلام کرتے ہیں جو اس درجے کا ہوگا نا وہی کلام سمجھے گا۔ غیر نتھو خیر پلمبر جیسے کمینے کو کیسے پتا چلے گا کہ غوث اعظم کا کلام کیا کہتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ اس کو کیسے پتا؟ جب جانوروں کی بولی تمہیں سمجھ نہیں آتی، جو اس کے خواص لوگ ہیں ان کی بولیاں تمہیں کیسے سمجھ آ سکتی ہیں؟ میرے غوث و ثقلین، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، ہیکل نورانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 70 ڈھانپ لوں گا۔ معنی کیا نکلا؟ فرماتے ہیں میں ان کے عیب اگر کھلنے لگیں گے تو میں ان کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا، میں ان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا، ان کو رسوائی سے بچاؤں گا۔ آپ کہیں گے کہ رسوائی سے کیسے بچائیں گے؟ اب اگلی بات بڑی علمی ہے، بڑی توجہ کی ہے۔ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ کبھی حرمین شریفین کا سفر کریں تو وہاں پہ 3 چلو پانی بھریں اور اپنے سر میں ڈالیں۔ اب جب تک آپ جئیں گے کوئی آپ کو رسوا نہیں کر سکے۔
معلومات بھی رکھا کریں۔ جب کبھی جانا نصیب ہو، حرم مکہ میں موجود ہوں، بیر زمزم کے قریب ہوں، پانی میسر آ جائے تو 3 چلو بھر کے سر پہ ڈالنے ہیں، اور عرض کرنی میرے مالک تیرے محبوب نے فرمایا ہے جو 3 مرتبہ چلو بھر کے سر میں ڈالے گا جب تک جیے گا کوئی اس کو رسوا نہیں کر سکے گا۔ آپ بڑے بڑے عاملین کے کاملین کے پاس جاتے ہیں، جناب کوئی تویز دے دیں، لوگ بڑا ذلیل کرتے ہیں، اور کوئی تویز ایسا دے دیں جو مجھے ذلیل کرنا چاہے وہ خود ذلیل ہو جائے، وہ مجھے ذلیل نہ کر کہتے ہیں نا، تو پھر کبھی حرم جائے نا تو یہ بہت بڑا تویز مجھ سے بھی لے جائے ہے، تو یہ کتب حدیث کے اندر غالباً یہ بہار شریعت میں بھی ہے یہ بات لکھی ہوئی۔ تو 3 بار آپ چلو بھر کے نا اپنے سر پہ پانی کا ڈالیں تو آپ رسوا نہیں ہوں گے، جب پانی آپ کے سر پہ آ جائے تو آپ رسوا نہیں ہوتے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ رسوائی سے بچانے والی خاصیت زمزم میں آئی کیسے ہے۔ جب ہم زمزم کی تاریخ کو پڑھیں گے، پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ پھوٹا ہے، اور دوسری بے نسبت یہ ہے کہ میرے آقا کریم جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی مبارک کنویں میں فرمائی تھی، اور فرمایا جو لوگ میرے تبرک سے محروم ہیں میں یہ تبرک بنا رہا ہوں، قیامت تک میری کلی مبارک کے اثرات زمزم میں موجود رہیں گے، تو جو زمزم شریف کے پانی کو پیے گا میرا تبرک وہ وصول کر لے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو میرا لعاب دہن، میری کلی مبارک کا پانی زمزم کے اندر موجود رہے گا قیامت تک، جو زمزم پیے گا۔ اور زمزم کے فوائد یہ ہیں کہ جو زمزم کو ہاتھ میں پکڑ لے کچھ نہ کرے، صرف اس کو پیار سے دیکھتا رہے، اس کے اندر منافقت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے، منافقت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب لعاب دہن جانے جانا کا ہے، ذرا توجہ کرنا، لعاب دہن جانے جانا کا ہے، اور جو اس کو دیکھے پانی کو، منافقت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، منافقت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر اس پانی کو ہاتھ میں پکڑ لے، پینے سے پہلے دعا کرے، میرے مالک میرے فلاں مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، میرے معاملات حل ہو جائے، پھر یہ دعا کر کے زمزم پی لے تو جانے جانا فرماتے پینے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے زمزم، جس کو آپ کہتے آب زمزم۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے جب بھی کوئی علمی بات کرتے ہیں نا، کوئی بندہ آتا ہے وہ پہلے کھڑا ہو کے دیکھتے ہیں کہاں جگہ پڑی ہے، گھنٹہ، پھر آپ سارے اس کو دیکھتے ہیں۔ جو دروازے میں بیٹھا ہوتا ہے بندہ اس کو اشارہ کر دے بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا کتنی محنت سے ایک عرق ریزی پیش ہو رہی ہے۔ اللہ کرے اللہ آپ لوگوں کو سمجھ دے، ہے تو بڑی مشکل والی بات، لیکن بہرحال دعا کرنا منع تو نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اب زمزم کے اندر فضائل آئے، میرے آقا نے لعاب دہن ڈالا، حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے، اور اس کو ہاتھوں میں لے لو، منافقت دور، اور اگر اس کو دعا کی قبولیت کے لیے اس کو دیکھ کے دعا مانگو، دعا قبول۔ تو یارو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو وہ ہیں جو خون مصطفیٰ بھی ہیں، اور خطابت کے لیے لعاب دہن بھی جانے جانا نے عطا فرمایا۔ ابھی آپ پہنچے نہیں جو میں جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے غوث الثقلین کو لعاب دہن جانے جانا نے عطا فرمایا، اور فرمایا اے عبد القادر جیلانی تم تقریر کیا کرو، خطاب کیا کرو۔ عرض کرنے لگے حضور والا عاجزی کی، میں عربی نہیں عجمی ہوں، عربی پر فصاحت و بلاغت نہیں۔ فرمانے لگے منہ کھولو، 7 بار لعاب دہن جانے جانا نے عطا فرمایا۔ پھر وہ چلے گئے، حضرت مولا علی تشریف لائے، 6 بار لعاب دہن انہوں نے عطا فرمایا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب جانے جانا نے لعاب دہن عطا کر دیا تھا، پھر حضرت مولا علی نے کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ جب قرآن کی آیات ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے مزید آپ کو تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا جانے جانا نے آپ مدینۃ العلم ہیں تو باب العلم سے بھی فیض مل جائے، تاکہ جو عبد القادر جیلانی کلام کرے پتہ چلے یہ علم مصطفیٰ ہے یا علم مولا علی ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ تو خون مصطفیٰ بھی ہو، زمزم میں صرف لعاب، منافقت دور، رسوائی سے بچے گا، دعا قبول ہوگی۔ ادھر نسبت ہے لعاب کی، ادھر نسبت ہے جناب رسالت مآب کی، اور یہ خون مصطفیٰ بھی ہیں اور لعاب دہن بھی عطا کیا مولا علی نے۔ تو یارو مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں، اگر اس لعاب کے اندر، اس پانی زمزم کے اندر جانے جانا کا لعاب آ جائے تو وہ رسوائی سے بچاتا ہے، تو عبد القادر جیلانی کا جو مرید ہو جائے وہ مشرق مغرب میں ہو وہ ان کو رسوائی سے بچاتے ہیں، وہ ان کو رسوائی سے بچاتے ہیں۔ تو جا اپنی پلمبری کر، جس کام میں لگا ہوا ہے، تیرا کام نہیں ہے اس وادی میں آنا۔ یہ اہل اللہ جو ان کے غلام ہیں جواب دیتے رہیں گے تمہیں، تم اعتراض کرتے رہو۔ النفاق یورث الاعتراض، منافق کو تمہاری وراثت یہ اعتراض کرنا ہے۔ اور عظمت اولیاء کا چوکیدار کرنے کے لیے ابھی قادری فقیر کافی موجود ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا اگر کوئی غوث اعظم کے چہرے کو دیکھے گا منافق نہیں ہوگا، تو جو نہیں دیکھتا ولیوں کو منافق ہے نا؟ بولیے تو صحیح یار۔ اور پھر من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے بغض رکھے گا میں خدا اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یا سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اللہ نے، یا ولیوں کے خلاف بک بک کرنے والوں کے۔ تو اگر غوث اعظم کو چہرے کو دیکھتا قادری ہوتا تو منافق، جو اوریجنل قادری ہوتا ہے وہ منافق، توجہ رکھیے گا، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے عقائد سے نہیں ہٹتا، ان کے نظریات سے نہیں ہٹتا، ان کی تعلیمات سے نہیں ہٹتا۔ جو آپ نے فرمایا میں 70 ڈھانکوں گا، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مرید کو رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں، میرا رب اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ میں نے، کسی نے سوال کیا حضور والا آپ نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے علم اور ادب مانگا ہے، علم اور ادب مانگا ہے۔ اگر کوئی کسی امیر کے گھر پیدا ہوا تو اس کا کوئی کمال نہیں، اگر کوئی کسی غریب کے گھر پیدا ہوا تو اس میں اس کے لیے نفرت کا کوئی پہلو نہیں، اور اگر کوئی سید کے گھر پیدا ہوا اس کے اندر اس کا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ عالم بھی ہو اور ادب کرنے والا بھی ہو۔ اور حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو مسند ولایت کے اندر کوئی بندہ جلوہ گر ہے تو اس کے اندر اگر یہ 12 خصلتیں موجود ہوں تو وہ کسی کا سجادہ نشین بننے کے لائق ہے، اگر نہیں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے اندر یہ 12 خصوصیات نہ ہوں تو وہ ولی بننے کے لائق نہیں، کسی گدی کے بیٹھنے کے لائق نہیں، کسی مسند کے بیٹھنے کے لائق نہیں۔ فرماتے پہلی یہ ہے کہ 2 خصلتیں اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہونی چاہیے۔ 2 خصلتیں کون سی؟ فرمایا لوگوں کی عیب پوشی کرنا اور رحم دلی کرنا۔ جو اس درجے پہ فائز ہوگا، جو مسند ولایت پر ہوگا، 2 خوبیاں اس کو خدا سے لینی پڑیں گی۔ ویسے ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ 2 شانیں اور 2 عظمتیں خداوندی ہیں، یہ صفات خداوندی ہیں۔ اس کے اندر غوطہ زن ہونا چاہیے، وہ وصول کرنی چاہیے، اور 2 عظمتیں رکھنی چاہیے کہ جو ولی ہوگا اس کے اندر پہلی خوبیاں 2 یہ ہوں گی، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ رحم دل ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ رحم دل ہوگا۔ اور فرماتے 2 خصلتیں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ کون سی؟ ایک یہ ہے کہ لوگوں سے شفقت سے پیش آئے، دوسرا رفاقت کامل ہو، جو ایک دفعہ ان کے دامن میں آ جائے پھر اس کو نکالے نہ، ہمیشہ لجپالی کرتا رہے، ہمیشہ لجپالی کرتا رہے۔ اور فرمایا 2 خصلتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہونی چاہیے، ایک سچائی اور ایک سچ پر چوکیدارہ کرنا، جب بھی بولنا سچ بولنا، سچائی کا دامن نہ چھوڑنا، صدیقوں میں آ جانا۔ اور 2 خصلتیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہونی چاہیے، ایک تو یہ ہر ایک کو نیکی کی بات کرنا،
ہر وقت نیکی کی بات کرنا اور دوسرا برائی سے روکنا. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت آتا ہے، آپ آخری سانسیں لے رہے ہیں، روح کفس سے انسری سے پرواز کرنے والی ہے، ایک آ جاتا ہے انصاری صحابی نوجوان تھا. اس نے پوچھا فاروق اعظم آپ کا حال کیا ہے؟ فرماتے میرا حال ٹھیک ہے، تیرا حال مجھے درست نہیں لگتا. اس نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے جو چادر باندھی ہوئی ہے، تہبند باندھی ہوئی ہے، یہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، یہ گٹوں سے نیچے ہے، اور جب بندہ زمین پہ چلتا ہے اگر اس کی تابند پاؤں کے نیچے آ جائے، اس کے جناب پجامے کا جو ہے پائنچا وہ زمین کے آ جائے تو اس کے اندر مٹی لگ جاتی ہے، گندگی لگ جاتی ہے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، عبادت کے لائق نہیں رہتا. لہٰذا اپنی شلوار یا تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. ٹخنوں سے اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ پنڈلی نکال کے پھرتے رہو، مناسب ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. یعنی دنیا سے جاتے ہوئے بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خدا کو راضی کرنا ہے اور مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے اور یہ نیکی کا کام کرنا ہے. اور فرماتے دو خصلتیں حضرت عثمان غنی سے بھی لینی چاہیے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قلائد الجواہر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو فرماتے دو خصلتیں حضرت عثمان غنی کی ہونی چاہیے. کون سی؟ فرمایا کھانا کھلانا بھی جانتا ہو اور شب بیدار بھی ہو. یہ نہیں مرید ملنے کے لیے پیر صاحب سوئے پڑے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ نہیں، وہ کھانا بھی کھلانا جانتا ہو، شب بیدار بھی ہو. اور فرمایا دو خصلتیں مولا علی سے لینی چاہیے کہ عالم بھی ہو، عالم بھی ہو، اور دوسرا فرمایا کہ شجاعت اور جواں مرد بھی ہو. دیکھیں نا، یہ جواں مردی نہیں. جب میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو اپنے بستر کے اوپر آپ نے لٹا دیا اور کسی نے پوچھا اے علی آج نیند کیسی آئی؟ فرمایا آج تو نیند ایسی آئی ہے کہ کبھی زندگی میں آئی نہیں ہے. ہر طرف لوگ کھڑے ہیں تلواریں لے کر، تلواروں کے سائے میں جو شخص آرام سے سو رہا ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں. اے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو یہ مقام ایسی نیند اس رات کیوں آئی؟ فرمایا جانا فرما گئے تھے امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا. جب فرما گئے تھے آ جانا تو پھر میں چلا جاؤں گا، مجھے کون شہید کر سکتا ہے؟ یعنی اتنا یقین ہے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. یقین دیکھیں، فرماتے ہیں کہ مقتدا بننے کے لائق وہ شخص ہے جو علوم شریعہ اور ظاہری و باطنیہ سے ماہر ہو، اصطلاحات صوفیہ سے واقف ہو. اور اگر قلائد الجواہر میں کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن و حدیث پر مکمل عبور حاصل نہ ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور فقاہت کا علم نہ حاصل کیا ہو، اصطلاحات صوفیہ سے نہ واقف ہو، وہ ولی اور پیر بننے کے لائق نہیں ہے. اب جب لوگوں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے نا، اب مصیبت یہ ہوتی ہے پیر کے گھر کوئی پیدا ہو گیا نا تو اب وہ پیر ہے، مفتی کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ مفتی ہے. اور لوگوں نے سمجھا بس یہی سب کچھ ہے، ان کو مقدس گائیں بنا لیا اور سمجھنے لگے شاید یہ دین انہی سے سیکھا جائے گا. تو اللہ کے بندو، جس کو خود غسل کے فرائض کا نہیں پتہ کہ غسل کے فرض 3 ہوتے ہیں یا وضو کے فرض 4 ہوتے ہیں، وہ خود جو طیب نہیں ہے وہ تمہیں پاک کیسے کرے گا؟ پتہ نہیں آپ لوگ کب بیدار ہوں گے. غوث ثقلین نے فرمایا کہ کوئی کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے یہ کمال نہیں، اس کا علم دیکھو، اس کا ادب دیکھو اور یہ 12 خصائل دیکھو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، پھر ان کی تابعداری کرو ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں. عزیزان محترم، حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اچھا علم دیکھیں، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میرا بیٹا جو ہے نا وہ علم الکلام بہت پڑھتا رہتا ہے، کوئی مہربانی کریں کوئی علم تصوف بھی آ جائے، کوئی علم لادونی کا خزانہ بھی آ جائے. تو آپ نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، وہ جو علم الکلام پڑھا تھا سب کچھ بھول گیا اور علم تصوف اور عشق مصطفیٰ کے موتی عطا فرما دی. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جو آپ پر اکثر اعتراض کیا کرتا تھا.
ایک دن آپ کی مسجد سے گزرا، اب کشف دیکھے ان کا، مسجد سے گزرا نا تو عصر کی نماز ہو رہی تھی، وہ بھی اس نے وضو نہیں کیا، اس نے سمجھا شاید مجھے وضو ہے کہ نہیں، وہ شک میں اکثر پڑ جاتے ہیں نا لوگ، تو اسی شک کی کیفیت میں تھا، آ کے اس نے عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ ملنے کے لیے گئے، ہاتھ ملانے کے لیے وہ آگے بڑھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہمارے پاس آئے ہو اور بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہو، آئے ہمارے پاس ہو اور بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حاجی ایک حج کر کے آ رہا تھا، راستے میں تھا، تو اس نے جو حمال ہوتا ہے، اونٹ کو پکڑنے والا جو اونٹ کی مہار پکڑتا ہے، اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں بغداد شریف کا رہنے والا ہوں اور غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ تو اس حاجی نے کہا میں قریب المرگ ہوں، میں بھی مرید ہوں، یہ 10 دینار جو ہے یہ لے جانا، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور جا کے غوث پاک کے لنگر میں جمع کرا دینا، اور میرا سلام بھی ان کو عرض کرنا، سلام پیش کرنا۔ اب وہ چونکہ وہ جو اونٹ پکڑنے والا تھا، سواریاں بٹھانے والا حمال تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ عبد القادر جیلانی بغداد میں ہے اور میں سفر حج میں ہوں، تو وہ دیکھ تھوڑی رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، سلام پہنچا دوں گا، 10 دینار ہضم کر جاتا ہوں، قلائد الجواہر میں ہے۔ اب وہ جناب آیا، آ کے سلام عرض کیے کہ حضور فلاں آپ کا جو مرید تھا سفر حج میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کو سلام دے رہا تھا، آپ مسکرائے، فرمایا 10 دینار پی گئے ہو، اکیلا سلام پہنچانے کے لیے آ گئے ہو؟ حضرت غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، زار و قطار رونے لگ جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور میری ایک بیٹی تھی 16 سال کی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ گھر کی چھت پہ بیٹھی تھی اور اچانک غائب ہو گئی، نظر نہیں آتی، حضور مجھے لگتا ہے اس کو جنات اٹھا کے لے گئے ہیں۔ آپ تو جنوں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہیں، غوث الثقلین ہے، حضور مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کرخ کے جنگل میں چلے جاؤ، یہ بھی قلائد الجواہر میں ہے، کرخ کے جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے ایک حصار باندھو، دائرہ کھینچو، اور دائرے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے عبد القادر جیلانی کے نام کا دائرہ لگاؤ۔ آپ سمجھیں بات کو، وہ بتا رہے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی کے نام کا دائرہ لگاؤ، تو جن نام عبد القادر جیلانی کا آ جائے پھر جن کیسے جمٹے؟ یہی وجہ ہے آپ فرماتے جب کوئی خدا سے بات منوانی ہو تو میرے نام کا وسیلہ پیش کرو، خدا مان جائے گا، تبھی تو الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی پڑھایا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، وہ بندہ جاتا ہے کرخ کے بیابانوں میں، جنگلوں میں، حصار باندھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے غوث اعظم کا نام لے کے بیٹھ جاتا ہے، ساری رات وہاں سے قافلے گزرتے ہیں، بڑی ڈرونی شکلوں والے اور بڑی خوبصورت شکلوں والے جنات گزرتے رہے۔ پھر ایک ایسا انسانی شکل میں بندہ آیا، بڑا خوبصورت تھا اور سر کے اوپر نا بادشاہوں کا تاج پہنا ہوا ہے، وہ آتا ہے اور پوچھتا ہے وہ حصار میں بیٹھنے والے کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ نیچے اترا سواری سے، حصار کے بہر بیٹھ گیا، پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں اور یہ معاملہ پیش آیا۔ تو وہ جو آدمی بیٹھا تھا حصار والے نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا اس وقت جتنے جنات ہیں میں سب کا بادشاہ ہوں اور میں بھی غوث الثقلین کا مرید ہوں۔ اور انہوں نے جب یہ بات سنائی کہ میری لڑکی کو جنات اٹھا کے لے گئے، آپ نے فرمایا جو اٹھا کے لے گئے ان کو فوراً میری خدمت میں حاضر کیا جائے، وہ شہنشاہ جنات کہتا ہے۔ اب وہ جنات ایک بوڑھے جن کو پکڑ کے لے آئے اور وہ بچی بھی ساتھ ہے۔ آپ نے پوچھا تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ حضرت عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں اور تو ان کے گھر میں جا کے شرارتیں کرتا ہے۔ اس نے اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جاؤ جا کے غوث پاک کی بارگاہ میں میرا سلام دینا اور بتا دینا کہ جہاں عبد القادر جیلانی تیرا نام ہوگا جن وہاں نہیں آئیں گے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتے حضور میری گھر والی کو دورے پڑتے ہیں۔ آپ نے آنکھیں بند کی، فرمایا ہاں اس کو جن ہے، جن کا نام خانس ہے، اور جا کے اس کے کان میں کہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں چلے جاؤ، سرکشی نہ کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ وہ بندہ گیا اور واپس آیا نا، کہتے حضور 10 سال کے بعد، کہتے جب سے آپ کا نام لیے دوبارہ جن آئے ہی نہیں۔ اب آپ نے نام چھوڑا ہے تو جن تو آئیں گے نا۔
نام لیں گے تو جن بھاگیں گے۔ اور پھر کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنا عرصہ غوث ثقلین بغداد شریف میں جلوہ گر رہے، کوئی جن بغداد کی سرزمین میں داخل نہیں ہوتا تھا، کسی کو جن نہیں چمٹے۔ آخری بات اور بات ختم، آپ نے فرمایا جو میرے مدرسہ سے گزر جائے گا نا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ جب آپ کا یہ فرمان ایک بد مذہب نے، الو کے پٹھے نے پڑھا تو اس نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بک بک شروع کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے اور ان کی مزار سے گزرنے والا عذاب قبر سے کیسے تخفیف ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصوف کی کتاب ہے کتاب اللمع، کیا نام ہے؟ ایک ایم اے اردو والا آیا، میں نے کہا 1000 روپے انعام دوں گا، کتاب کا نام پڑھ کے دکھا۔ جس کو کتاب کا نام ہی پڑھنا نہ آئے وہ کیسے دین کی تبلیغ کرے گا؟ کتاب اللمع، سراج الدین طوسی علیہ رحمہ، اتنے بڑے صوفی ہیں، جب وصال کا وقت ہوا تو طوس کے اندر جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا سراج الدین جو جنازہ تیری قبر سے گزر کے جائے گا وہ جنتی ہے۔ کبھی طوس جانا ہو تو اس پلمبر کو بھی گھسیٹ کے لے جاؤ، وہاں دکھاؤ کہ سینکڑوں میل سے لوگ جنازے اٹھا کے ان کی مزار سے گزرتے ہیں کہ محبوب کا حکم ہے جو جنازہ گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ یہ تو تم غوث اعظم کے دربار کا اور مزار اور مدرسے کا رونا رو رہے ہو، اور بھی ولی ہیں اور ہیں ان کے غلام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اچھا پھر اگر غوث پاک کہیں کہ جناب میرے مدرسے سے جو گزر جائے گا عذاب قبر میں تخفیف ہوگی تو تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو سن لے، اگر تو نے عقائد پڑھے ہوتے، تو نے قرآن و حدیث پڑھی ہوتی تو اعتراض نہ کرتا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے لکھا ہے کہ جو دینی طالب علم جو ابھی مکمل عالم نہیں بنا، جس بستی سے آتا ہے رات کو قیام کرتا ہے، 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک دینی طالب علم آئے تو عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے قبرستان سے، اور جہاں کوئی مکمل عالم رہے پھر اس کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور تو غوث اعظم پر اعتراض کرنے والے، دقائق الاخبار کے اندر امام غزالی نے حدیث پاک نقل کی ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایسے لوگ ہوں گے جن کو جہنم جانے کا حکم ہوگا، اللہ فرمائے گا جبریل امی اس جو جہنم جو جا رہے اس کو لے آؤ، ان سے سوال کرو، جب تک جنتی نہیں ہوگا اللہ کلام جہنمیوں سے نہیں کرے گا، یہ قرآن کی نص ہے۔ اے جبریل اس سے پوچھ اس نے کبھی کسی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں کی۔ اس نے کسی عالم کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں رکھا۔ اچھا اس سے پوچھ کسی عالم کے مکان میں ایک رات قیام کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں کیا۔ اچھا کبھی عالم کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے؟ یہ دقائق الاخبار ہے، حدیث پاک اٹھائیں، امام غزالی لکھنے والے ہیں، امام غزالی نے یہ حدیث نقل کی، آپ ترتیب دیکھیں کہ دسترخوان پہ کھانا کھایا، وہ کہے گا نہیں۔ اب غوث پاک بھی تو یہی فرما رہے ہیں جو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا جس نے کھانا کھایا عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ ارے وہ عام عالم ہو تو جانا فرما رہے ہیں بخشش ہو جائے گی، یہ تو عالم ربانی ہے، یہ تو قندیل نورانی ہے، یہ قطب سمدانی ہے، یہ غوث سمدانی ہے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے رحمت اللہ علیہ۔ پھر اللہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو اس نے کسی عالم سے محبت نہیں کی، عالم کے نام پہ بیٹے کا نام نہیں رکھا، دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا، ان کے ساتھ قیام نہیں کیا۔ اچھا یہ بتائیں کبھی اس نے کسی عالم کو دوست بنایا؟ نہیں بنایا، دوست بھی نہیں بنایا۔ اچھا یہ اس سے پوچھو کوئی اس کا دوست ہو جو علماء کا دوست ہو؟ حدیث کے الفاظ نہ ہوں میں دکھانے کا پابند ہوں۔ ہاں میں پہلے بھی کہتا ہوں میں لندن سے نہیں آیا، یہیں رہتا ہوں، آپ آئیں تو صحیح ذرا جرت تو کریں، میں کتابیں نہ دکھاؤں تو آپ کو پھر آپ بات کہنا۔ فرمانے ہیں اس سے پوچھو کسی کو ایسے کو دوست بنایا جو علماء کو دوست رکھتا ہو؟ انہیں کہا ہاں صحیح فلانا بندہ آئی وہ ڈاڑھا علماء نال محبت کریں آئی، وہ میرا یار آئی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، ایسے بندے کو میں جہنم میں نہیں بھیجتا جو ایسے لوگوں سے یاری لگاتے جو علماء کے دوست ہیں، یعنی جو علماء کے دوستوں کا دوست بنے،
جو علماء کے، ذرا جملے پہ غور کرنا، حدیث پاک کے الفاظ پہ، جو علماء کے دوستوں کا دوست بنے وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو جو خود علماء کا یار ہوگا اور جو حضرت غوث الثقلین کا ماننے والا ہوگا، تو آپ کا کلام قرآن و حدیث سے کوئی بحر نہیں ہے، اس کے دائرہ کار میں ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر تم اپنی سمجھ کا علاج کراؤ نا، یا پھر ادھر آؤ جامعہ نقیبیہ میں داخلہ لو، ہم تمہیں پڑھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، یقین فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس نے نہیں ماننا اس نے تو وہ ازلی بدبخت ہے، نہیں ماننا۔ لیکن جواب ہم اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا آپ کس وقت کیڑے پاسے ریڑے کو بنجو، آپ پتہ ہی تو کوئی نہیں جناب، جتا گیا بسم اللہ، بالکل بالکل صحیح، ہر کہیں دیکھو تو ہاتھ بات کے تُسا کھڑے ہونے، پھر قرآن بھی یاد نہیں رہتا، حدیث بھی یاد نہیں رہتی۔ ان کو تو جواب ہم اپنے ہر فورم پہ دیتے رہتے ہیں، ہمیں ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کہاں آپ لڑک جائے۔ دیکھا نا آپ نے پچھلے زمانے میں جو بابے بیٹھے ہیں، جو ہاتھ والی چکی ہوتی تھی نا گھر میں، تو جو گندم کا دانہ اس چکی کے درمیان آتا تھا وہ پس جاتا تھا، اور جو کلی کے ساتھ لگا رہتا تھا وہ پستا نہیں تھا۔ آج جو دامن مصطفیٰ میں لگ جائے نا وہ چکی میں پستا نہیں ہے، وہ سلامت رہتا ہے۔ پستا وہی ہے جو ادھر ادھر ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جو ادھر ادھر ہوتا ہے وہ پستا ہے، اور جو ادھر ادھر نہیں ہوتا وہ پستا نہیں۔ جو اپنے مرکز کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ پستا نہیں، پستا وہی ہے جو ادھر ادھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔